نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. فتنے کا دور ہے اور فتنے سے آپ نے پناہ مانگی ہے. اللہ پناہ چاہتے ہیں ظاہری فتنہ باطن دونوں سے بھی. یہ آزمائش ہے. فتنے سے مراد آزمائش ہے. اردو فتنہ الگ اور عربی فتنہ الگ. یہ آزمائش ہماری. اللہ پناہ چاہتے ہیں فتنے سے. مختلف فتنے چونکہ آپ تو آخر قیامت تک حالات کو آپ کو کشف ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آنے والے زمانے کو بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے فتنے آئیں گے. بعض فتنے قابو سے باہر, ظاہر باطن دونوں. آج وہی دور ہے چل رہا ہے. فتنے کی بھرمار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے, دنیا سے قریب ہو گئے. اللہ والے شامل گستاخانہ جملے استعمال کرتے ہیں. وہ حامل شریعت ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اپنے اعمال کو دیکھتے رہو, جائزہ لیتے رہو. اس طریقے سے وہ اعمال کی کوئی فکر نہیں کرتے. اعمال صحیح ہے غلط ہے, بس توجہ ہونا چاہیے. اور ہر قیامت تک ایسے علماء موجود رہیں گے جو تنبیہ کرتے رہیں گے. حضرت والا فرماتے تھے میرے ذمہ پہنچانا ہے, منوانا نہیں. بات تو پہنچا دو کم سے کم. اب وہ جانے گورنمنٹ کا کام میں ہوتا ہے, کوئی ہوتی ہے تنبیہ کرتی ہے گورنمنٹ تو اعلان کرا دیتی ہے مختلف ابلاغ سے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو کہتے ہیں میں بری ذمہ. گورنمنٹ کہتے ہیں تم کلیم نہیں کر سکتے. ہم نے تو اعلان بھی کر دیا, شائع بھی کر دیا, مہلت بھی دے دی. اب تمہیں ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب کوئی سنوائی نہیں. ایسی اشارہ صلی اللہ نے پوری آگاہ کی امت کو, دیکھو تم ایسا مت کرنا. جتنی چیزیں جو ہیں امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم اپنے طور پہ ان چیزوں میں بچتے رہنا. ہم تم تک بات پہنچا دی. حضرت الوداع میں جواب فرمایا تو سب نے کہا تھا بے شک پہنچا دیا. وہ تواتر چلا رہا ہے اب تک. پوری دنیا میں آپ کا کلام پہنچ چکا ہے. لیکن ہم افسوس کے مسلمان ہو کے آپ کے حکام کو نہیں مانتے, اسی لیے گمراہی بھی جا رہے ہیں. اور آپ نے پناہ مانگی گمراہی سے. ضلال گمراہی پناہ مانگی. ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے دی لیکن ہم ناقدری کی. تو اللہ تو ایک چیز ہے, نعمت جب استعمال کرو گے بندہ بن کر اللہ اور دیں گے. انہیں کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نے اس میں ناشکری کی اور اس کے وہی کے تو اللہ تعالیٰ عذاب شدید ہے, پھر لے لیں گے. جب جب قوم کے اندر اطاعت کا جذبہ رہا قوم غالب رہی. مسلمان پورے دنیا غالب رہے اطاعت کی وجہ سے. انہوں نے بغاوت نہیں کی. آج امت بغاوت کر رہی ہے. جس کو دیکھو باغی بن رہا ہے. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. مالک کی نافرمانی کرتے ہو تم, کیسے مسلمان ہو؟ یہ مرض کہ عرب کے عجم ہر یہ پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا احکام کھلم کھلا پامال کر رہا ہے. جب پامالی ہوگی اللہ تعالیٰ کی غیرت آتی ہے. غیرت اس میں ہوتی ہے کہ تم جو ہو تم نے ایسا کیا ہم تم کو بتا دیں گے. پھر یہ جھنجھوتے ہیں اور ڈرے اللہ تعالیٰ مومن کو, کافر کو نہیں. جتنے بھی ازل ڈرایا مومن کو. یا الذین آمنوا سے ڈرایا اے ایمان والو, تم نے دوستی دعویٰ کیا ہے تو میرے دوست ہو اور تم میری بغاوت کرتے ہو, میرے نبی بغاوت کرتے ہو. آج عمر اسی پہ آ گئی. کیا عوام کیا خواص, پورے طور پہ ہم لوگ ادھر جھک گئے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ آنے مقصد کیا ہے؟ حرمین شریفین میں وہی نماز وہاں پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں. تلاوت ایک مخصوص جگہ ہے. یہاں احکام کی پابندی کریں گے اور ذرا سے بھی کوتاہی ہو پکڑ لی جاؤ گے. جتنا بھی ہے احکام پابندی نہیں کرو گے پکڑ لی جاؤ گے. تو آج ہمارے اندر خامی ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ دین سے دور ہو رہے ہیں, دنیا سے قریب ہو رہے ہیں.
جب دین سے دور ہو گئے، دنیا قریب ہو گئے، عذاب آ جائے گا. اسی لیے یہ وہ وقت ہے کہ اپنے کو بچاؤ. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ تحریم میں، مخاطب کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والوں اپنے متعلقین کو دوزخ آگ سے بچاؤ. یہ تنبیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ نہیں کہا اے انسانوں، یہی فرمایا اے ایمان والوں اپنے متعلقین، پہلے اپنے متعلقین دوزخ آگ سے بچاؤ. وہی ہے کہ جب اعمال صالح کرو، یہ اشارہ کیا فتح بھی انہیں پہ عمل کرو. احکام خداوندی جو ہیں ان پہ عمل کرو گے، نبی کے ارشاد ہے تم کو کہ اللہ مقرب بن جاؤ گے. تو دنیا سے جس میں شغف ہے، اگر تھوڑا سا بھی دین میں لگے، تعلق پیدا ہو، تو دیکھو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. افراتفری بالکل نہیں ہے. صحابہ یہی شان تھی، ترجیح دیتے تھے. کوئی بات پیش آتی تھی، ایثار کام نہیں، تم لو، ایثار کام دیتے تھے. آج ہم سے جانتے ہیں، صاحب میری مال ہے. یہ حکومت کرتے تھے لیکن بہت سادہ زندگی تھی. ان میں سب سے اعلیٰ درجہ تھا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بوریا تھا، ایک پیالہ تھا، اس سے پانی پیتے تھے، اس سے استعمال کرتے. ایک گھر تھا، روٹی روکی سوکھی روٹی. ان تھے گورنر، ان کے پیشن آخرت تھی. آج ہم ہائی اسٹار بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے تمام کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. یہ اللہ جب بھی قوم کا عذاب آیا، اسی انہیں تنزلی آئی، اللہ تعالیٰ نے کی نافرمانی آئی. آج ہم مسلمان ہو کے نافرمان ہو رہے ہیں. علماء شان میں گستاخی کرتے ہیں. حامل شریعت کو آپ تنقید کریں. کسی جج کوئی برا کہہ دے، کنٹمپٹ آف کورٹ کہتا ہے، فوراً سزا ہو جائے اس کو. ایک جملہ بھی اس نے ادا کر دیا، یہ حامل شریعت علماء کی شان میں گستاخی. ارے مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ دین کے حامل ہیں، وہ ان کے سینے میں قرآن حدیث ہے. انہوں نے تو اس پہ محنت کی، تم تک پہنچے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے. آج ہم لوگ بے ادب ہو رہے ہیں، منہ پھٹ کر رہے صاحب کہ ملا نے، کیونکہ دین سے واقف تو نہیں ہے. یہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس سے پوری نئی ٹیکنالوجی بیان کی، علوم اصلی کو تمام کر دیا. کہ ہم جو ہے ان کو اپنے طور پہ لے لیں گے، پھر خود ہی دین سے ہو جائیں گے، دین پہ تنقید کریں گے. یہ فتنہ دور تو ہے. ہر دور میں ہمارے قابل نے بہت اس میں محنت کی اور ڈرایا بھی، دیکھو ایسا مت کرو. سابقہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ڈراتے تھے اپنی قوم کو، ایسا مت. اللہ نے ان کا ڈر کو بیان فرمایا، ان کی تعلیم بیان فرمایا. جب انہوں نے سرکشی کی، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بس فوراً سرکشی سے دور کرتے ہی سرکشی کی انہوں نے، عذاب آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ واقع نظر کے میں نے ایسا کیوں کیا، واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انہوں نے نبی کہنا نہیں مانا، حکم میں نے دیا تھا، وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے میری بات کو ٹھکرایا، عذاب دیکھ لیا. یہ عبرت قرآن پاک کے اندر. ہم مسلمان ہو کے آج بالکل بے غیرت ہو رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں. اسی نافرمان میں موت آ جائے تو کیا کرو گے؟ یہ ڈر ہے. اور موت جو ہے بھی انسان ظاہر ہے کہ سب کو جانا ہے، تو باغی بند کرے، بندہ بن کے جاؤ، نبی کی اطاعت کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ہر دور میں انہوں نے کیا. پہلے اسی لیے اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں، نبیوں کو تو معجزہ دیا تاکہ وہ ڈرائے. دیکھو تم نہیں مانتے، اچھا معجزہ دیکھو، دکھا دیا انہوں نے. ہر نبی کے پاس معجزہ موجود تھا، معجزہ دکھا دیا. معجزہ اب کرامت ہوتی ہے، اس دور میں کرامت کہلاتے ہیں، اور اللہ کرامت دکھا دی.
ایک نے سوال کیا وہاں تھانوی سے کہ پہلے کرامات ظہور بہت ہوتا تھا، وہ اب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے جو دل جو تھے وہ ان میں صلاحیت تھی تو کرامات کو فوراً مان لیتے تھے، اب اعتراض دل میں ہے تو فرمایا کہ اگر نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے روک دیا، اس لیے روک دیا۔ کرامات تبھی ہے اور عقائد میں سے ہے، کرامات اولیاء حق جو ہے ان کی، لیکن وہ جو ہے وہ تو مانتے تھے، اب اس دور ماننے کا ہے۔ ارے بھائی ملا لوگ ملی لوگ اگر اب کرامت کا انکار کریں گے عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے چھپا لیا۔ ہر زمانے میں ہوا تھا، تو تمام پوری امت کے اندر آج افراتفری کا عالم یہ ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، دنیا پیش نظر آخر بھلا دیا، وہی پلاننگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ جتنے بھی ان کے ہے پلاننگ باتیں گورنمنٹ کے بھی ہے، یہ بنانا کہاں بناؤ گے؟ موت تو جب آ گئی سب ختم کر دیں گے، پلاننگ رکھ کے رہ جائے گی۔ پلاننگ کرو آخرت کی، مجھے جانا اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا آپ کا وعدہ حق سچ ہے، جنت کے انعامات بھی گنا دیے، دوزخ کی چیزیں بھی گنا دی، عمل یہ کرو گے یہ تم کو جزا ملے گی، یہ آپ بد عمل کرو گے سزا ملے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے۔ اسی لیے بار بار جو فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج پوری قوم جو ہے ڈر سے غافل ہو گئی، یہ عذاب آتا ہے پھر دیکھو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو یہاں پائے ہیں اسے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ قرب الہی اور پرستوں بیت اللہ ہے، سب سے پورے دنیا کا مرکز ہی ہے۔ یہاں پر بے حیائی کا کام یا غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا، ورنہ پکڑ میں آدھا ہو گئے۔ سنت پہ اشپدہ کرو، نبی نے اس سنگلا زمین محنت کی، پتھر دل کو منہ بنا دیا۔ آج ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، پورے جتنی بھی ہے تفریح تو ہے بھی، علامت قیامت پہ سے کہ ایک دور آئے گا پھر حرمین شریفین لوگ سیاحت بنا لیں گے، ٹور نام ایسا ہو گیا، نام ہے آج کل سیاحت کہتے ہیں اس کو۔ امریکہ جا رہا تھا، اللہ میں عمرہ بھی کر لوں، سیاحت ہو گئی، چھٹی بچوں نے عمرہ کرا لیا، یہ سیاحت ہو گئی۔ یہ تو دین ترقی کا ذریعہ ہے، سیاحت کو نہیں ہے۔ آج یہ مرد عام ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ دل ٹٹولتے تھے ہم حج کی جا رہے ہیں اپنی معافی تلافی کے لیے، تو دعا تو وہی کرتے ہیں، لیکن جو قرب یہاں پہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں کے گزارے کرتے ہیں تو پھر کیسے معلوم ہے۔ علامات جو ہے قبولیت یہ ہے کہ اب نیک کی طرف رغبت ہو، برائی سے نفرت ہو، یہ حج کے علامات میں سے ہے۔ آج پوری امت کے اندر یہی چلا رہا ہے۔ نصیحت ہے بہت یہ بھی لکھا انہوں نے، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اولیاء کے کرامات سے ضعیف ایمان لوگوں سے ایمان کی طاقت مقصود ہے۔ اس زمانے میں تو پہلے زیادہ لوگ ایمان میں ضعف ہے، اس لیے اب اور زیادہ خوارق کو ہونا چاہیے۔ حالانکہ بنسبت پہلے اولیاء کے اس زمانے میں خوارق کم ظاہر ہوتے ہیں۔ مولانا منگیری نے فرمایا کہ یہ دور ضلالت کا دور ہے، اور پہلا دور جن میں کرامات ظاہر ہوئے تھے وہ دور ہدایت کا تھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں فرما بیٹھا ہوا تھا، اور مولانا مرتضیٰ جانپوری بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کرامات کا ظہور ہو اور پھر لوگ اس کو نہ مانے بلکہ انکار کریں تو عذاب آ جائے گا۔ ایمان فرما رہے ہیں، اگر عام عذاب نہ آئے تو خود اس کے لیے تو آ ہی جائے گا۔ مولانا مرتضیٰ جانپوری سن کر بہت محظوظ ہوئے اور لطف اندوز ہوئے۔ علامہ شارح فرماتے ہیں کہ جو شخص صالحین کی معاشرت صدق دل سے اختیار کرے، بہت پیارا جملہ ہے،
جو شخص صالحین کی معاشرت صدق کے ساتھ اختیار کرے ان کی کرامات کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ کرامات کا ظہور اب بھی ہوتا ہے، مگر اس کے مشاہدے کے لیے شرط یہ ہے صدق ہو۔ قاضی صلی اللہ پانی پتی ارشاد میں فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اگر خوارق عادات ولایت کا شرط نہیں تو کیوں کر ہو معلوم کیا جائے کہ ولی اللہ ہے۔ مجدد صاحب نے اس بات دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولی کی ولایت کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ولایت اللہ سے نسبت کا ہے، اللہ سے معلوم ولایت جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک نسبت ہوئی، اس کو مطلع ہو یا نہ ہو۔ اکثر اولیاء اللہ خود ولایت سے مطلع نہیں ہوئے۔ اور دوسروں کیا ذکر ہے، موت کے بعد اس کا ثمرہ دیکھیں گے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں معمولی آدمی وہاں تو بڑی بڑی ہے، انہوں نے چھپایا، وہاں اثر جو وہاں کے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بھائی یہاں پر جو ہے یہ کوشش کرو کہ ہمارا کوئی کام کوئی کلام خلاف سنت نہ ہو۔ جتنا سنت تعلق پیدا کرو گے قلب نور پیدا ہو جائے گا، اور یہ مقصد بھی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے اولاد کے لیے کیا کیا کوشش کرتے ہیں، میری بیٹی کی عمدہ رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کا عمدہ رشتہ آ جائے، اس کے بہت جدوجہد کرتے ہیں۔ اور دین کو دیکھو پہلے، دین میں کیا چیز ہے، جو دیندار ہے وہ مال بھی دے گا۔ کتنی شادی روزہ آج کل ہو رہی ہے اور اس میں آپس میں اتحاد نہیں ہو رہا، وجہ ہم نے دین ترجیح نہیں دی، دنیا ترجیح دی۔ کتنے روزہ شکایتیں آتے رہتے ہیں، میرا آدمی فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، اس میں اس کو ترجیح دیتے ہو تم، دین ترجیح نہیں دی، وہ دیندار نبھائے گا۔ تو آج تلاوت سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں، ذکر سے محروم ہو رہے، کیوں کہ غذا حرام جاری پیٹ کے اندر، ایک لقمہ بھی حرام چلا گیا بس پھر نہ تو دعا قبول ہوتی ہے نہ تعت لذت آتی ہے، قصد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ لکھا ہے، کسی رئیس کے یہاں سے کچھ لڈو آئے تھے، انہوں نے اس کو استعمال کیا، کہتے وہ ظلمت ہوئی کہ میں حیرت میں جانے کہاں سے ظلمت آ گئی میرے اندر۔ اس کا اثر پڑتا والے فوراً محتاط ہوتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں ان کو 20 سال تک خیال بھی نہیں گناہ کا، طاعت میں اتنی رغبت رہی ان کو، اتنے رہے عقل حالات کی وجہ سے۔ آج ہر ایک ہاں بھائی ماشاء اللہ بارک اللہ خوب ہدیہ تحفے لے رہے، کیسا آ رہا ہے کیسا مال ہے یہ دیکھتے نہیں، بس تحفہ دیا قبول کر لیا ہے۔ 4 منٹ تو الگ ہے وہ نہیں ہے، لیکن دعا بھی کر لاتے طرح حرام سے بچا دیجیے۔ بس کوئی کام کرو بڑی برکت ہوتی ہے، اس کی برکت کئی پشتوں چلتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے پوری امت کے اندر حرام خوری مبتلا، انہی میں سے سود ہے، پورے جو ہے پوری امت پہ اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا۔ کوشش کرو کہ ہمارا لقمہ حرام سے بچے، اور روزی اگر حلال ہے اس کا سب بچوں پڑے گا۔ ہمارے پروفیسر سائیکالوجی کے ہندوستان میں بہت قابل ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے وقت قدردانی کی، وہ ایم اے کلاس پڑھاتے تھے، وہ بہت اچھے ٹیچر بھی تھے، بہت قابل آدمی۔ میں نے وقت میں خیانت نہیں کی، کلاس ہوتی ایم اے کی 55 منٹ کی، میں نے کبھی 54 منٹ نہیں پڑھایا، 1 منٹ روزی حرام، اس کا سب بچوں پڑے گا۔ یہ کیوں؟ صحبت برکت سے، اللہ والوں سے بیٹھ کے بہت محتاط۔ جب اس پہ عمل ہوگا تو دیکھو اس میں روزی برکت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں، متففین کے قرآن پاک آیت نازل کر اللہ تعالیٰ نے کھوٹ پن جو کرتے ہیں پوری نازل کر دی صورت۔ قرآن پاک جامع کتاب ہے، ہر چیز بتا دیا، یہ اصول ہے، اس پہ تم کرو گے تو کامیاب ورنہ ناکام۔ تو یہ جو ہے استغفار کرو، مالک سے رجوع کرو، اللہ مجھ سے جو ہے بہت ہوتا ہے ہو رہی، اعتراف کرتے ہیں نماز کے اندر، یہ سعید الاستغفار تو ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جامع دعا ہے یہ، اور دعا اللہ میں نے جو مانگا ہے اس کو میں دل سے کروں،
تب جا کے روزے میں برکت ہوگی. کوئی وجہ تھی بہت بڑے ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت ہے ابراہیم بن ادھم نور الرحمہ قدہ جب دین پہ عاشق ہوئے انہوں نے لات مار دی. یہ بات بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے, کوئی گدوی اپنے سی رہے تھے, ولی تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے. اب انہوں ہاتھ جوڑ گئے, حضرت پوری سلطنت آپ کی منتظر ہے, آپ چلیے, آپ یہاں بیٹھے عذوری سے رہتے. وہ ظاہر ہے کہ بادشاہت تھی چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ایسے رہنے دو. انہوں نے بہت منت سماعت کی. انہوں نے سوئی کو سمندر ڈال دیا, یہاں بیٹھے ہوتے. تو ان سے کہا وزیروں سے کہ میری سوئی لاؤ, کہیں ناممکن ہے. انہوں نے مچھلی کو مخاطب کیا, اے مچھلی میری سوئی لاؤ. کئی مچھلیاں سونے کے لیے کہیں نہیں میری اپنی چاہیے. ایک کچھ عرصے کے بعد ایک مچھلی نیچے تہ تک گئی ہوتے تو سوئی لا کے وہاں پیش کر دی. پھر مخاطب کیا یہ حکومت ایسی ہے تمہاری؟ وہ شرمندہ ہو گئے. اللہ کے تم بندے بن جاؤ, مخلوق تمہاری خدمت کرے گی. آج ہم لوگ سعودیہ میں ہیں, پیسہ چاہیے, یہ ہو کہ میں بیت اللہ چاہیے, زیارت بیت اللہ, پیسہ تو نہیں ملے گا, یہ فانی ہے. یہ پیسہ کما کے لے گا حکومت لگاؤ, مجھے لائیے, انکم ٹیکس سینٹیکس لگ جائے الگ, مارے پھرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دین سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں, دنیا قریب ہو رہے ہیں. تو جتنے بھی ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا ہے تو اللہ سلطان نظام علیہ رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے, جس کو حضرت علاؤالدین سنجیری نے جمع کیا ہے. وہ آتے ہیں کہ کچھ ذکر فرقہ حیدریہ کا ہونے لگا. آپ نے فرمایا ایک تر بچہ تھا اور درویش صاحب حال تھے. جب چنگیز خان نے چڑھائی کی اور ہندوستان پر مسلط ہو گیا تو یاروں کے پاس آیا اور کہہ رہا کہ یارو کیا کر رہے ہو, بھاگو, یہ لوگ غالب آئیں گے. اس لیے کہ یہ درویش کو اپنے ساتھ لائے. میں نے ان کی میں نے اس سے کشتی لڑی تو مجھ کو دے مارا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یقین غالب آئیں گے, تو سب لوگ بھاگ جاؤ. اس کا وہ درویش ایک غار میں گیا اور جاتے ہی گم ہو گیا. پھر اسے پتہ نہیں چلا, مگر وہ بات اس کے کہنے ہی کے مطابق ہوئی. یہ لوگ اللہ والے کہہ دیتے ہیں. دیکھو خود شاہ ولی اللہ صاحب واقعہ ہے, لال قلعے کے شہزادے کا تنبیہ گیا, لال قلعہ ہوش میں آ جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں تمہارا زمانہ ویسا ہونے والا ہے. ارے مولانا لوگ, یہ مولوی لوگ, ایسے لوگ, خانخائی لوگ. پھر دور آ گیا نادر شاہ درانی کا, سب تہتے کر دیا انہوں نے. اسی لیے یہاں پہ جو لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں ادب چاہیے. ہمارے اکابر نے اسی لیے کام منع کیا ہے. ایک تو تک جہاں پہ ادب رہ ہو گیا, اس سے بہت سخت وعید بھی ہے. مفتی شعیب نے جمع کیا اس کو باقاعدہ تنبیہ. جنہوں نے جب بھی حرمین شریفین کی ذرا بے حرمتی ہوئی ان کا پھر عذاب نے گھیر لیا. آج ہم لوگ بے ہے کھلم کھلا, اللہ کی غیرت ہوتی ہے. یہاں رہ کے تم ایسے ہو, اسی لیے بہت ڈرنا چاہیے. یہاں پر یہاں قیام ادب کی جگہ ہے یہاں پر, اور ہم یہاں بے ادب بن رہے ہیں. کفار بے ادب ہوئے 100% غلط ہو گئے. آج ہم لوگ مسلمان ہو کے بہت زیادہ کوئی ہا ہو کرتے رہتے ہیں حرم کے اندر باہر. اس میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایک شان ہے حلیم, بس بہت یہ, ورنہ ایک لمحہ تھا سارے کفر غلط ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ شان حلیم ہی ہے, حلیم ہے, برداشت کرتے ہیں. ایسے ہم مسلمان ہو کے اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ والوں پر نہیں جاتے, ان سے پاس جاؤ, وہ تم کو سکھائیں گے. یہاں کماؤ, ضرور بڑی برکت ہو گیا روزی میں, لیکن حالات طریقے سے وقت کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, اور پھر دیکھو بڑی برکت ہوگی. یہ دنیا فانی ہے, ویسے بھی کب موت آ جائے ہم کو تو وہاں جانا ہے, وہاں حساب کتاب دیا جائے گا مجھ سے. تو ایک ویسی اللہ
حضرت والا فرما رہے ہیں آج علماء مشائخ کا جو ادب قلب میں باقی نہیں ہے، اس لیے کہ خود دین ہی کی عظمت دل میں باقی نہیں رہی. یہ کہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں. اس لیے اہل دین کی عزت و عظمت نہیں ہے اور برا ادب نہیں، یہ ان کو معرفت نہیں حاصل ہوتی. اللہ. تو جو چیزیں جو ہیں اپنے اپنے طور پہ، کھانے پینے میں احتیاط، کمائی میں احتیاط، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھو. اللہ تعالیٰ 4 جملے یاد کرو اصلاح نفس کے لیے. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر ہے. بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں، باخبر ہے. کوئی کام کرو اللہ تعالیٰ ایک ہے. جدے ماشاء اللہ اچھے عہدے پر ہیں کہ جب سے تمہیں بتایا میں تو دفتر بیٹھتا ہوں، کام بہت آرام سے ہوتا ہے ہمارا، اور میں یہ ذرا سے کچھ غفلت ہوئی فوراً شروع کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر، بہت چوکنا ہو جاتے ہیں. کام پورا ہے، بڑے افسر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھے. کوئی میں نے دیکھے نہ دیکھے، ہمیں تو اپنے سے مطلب ہے. تو یہاں جو ہے بھائی ہوئے پیسہ مقصد نہیں. پیسہ تو دنیا میں ہر ایک ملے گا، لیکن بیت اللہ نہیں ملے گا، مسجد نبی نہیں ملے گی. اسی لیے آنا چاہیے. پہلے لوگ آتے تھے دین حاصل کرنے کے لیے، اب دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں. کیا عظمت رہی ان کی. تو آج پورے قوم پہ جو عذاب اسی لیے آ رہا ہے. مسلمان ہر ایک پسپا ہو رہے ہیں. اللہ سے ڈرو. ہر دور میں نبی نے ڈرا ہے. پہلے سابقہ میں دیکھو تم نے اگر یہ افعال کیا اللہ کا عذاب آ جائے گا. باقاعدہ پھر جو آ گیا تو 100% غارت ہو گیا، ایک بھی نہیں بچا. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی، وہ سب پورا اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی. آج ہم مسلمان ہو کے نبی نافرمانی کرتے ہیں. یہ اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. یہاں پر جتنا رہے قیام رہے ادب ہوگا، جتنا ادب ہوگا اتنی فائدہ پہنچے گا. بس تلاوت کا معمول ہو، نماز کا اہتمام ہو، بیت اللہ کی زیارت ہو، اور وہ ادب ہونا چاہیے. کبھی تنقید نہیں کریں. یہاں کے لوگ وہ بادشاہ تو شہزادے درباری لوگ ہیں، وہ جانے کوئی خوبی ہے اللہ کی تبھی تو یہاں موجود ہیں. وہ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. وزیر کو کوئی تنقید نہیں کرتا، وہ بادشاہ قریب ہو. ایسے لوگ درباری لوگ ہیں یا وہ جانے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان کو اطلاع کے راستہ بھول گئے، بتا دو، ثواب ملے گا. کام کیا ہمارے بزرگ نے آ کے بہت کام کیا اللہ واسطے. حاجی ناظر صاحب مجمع کے رحمۃ اللہ تشریف لائے پر ہجرت کر کے اب آزمائش شروع ہو گئی ان کی. حرم کے اندر 1 ہفتہ رہے، کھانا کچھ نہیں، بس زمزم پیتے وہی کھانا وہی پانی. اتنی وہ تھے رئیس سے تھانے میں ان کے. اس کے بعد پھر اللہ آزماتے ہیں کہ یہ کچے پکے ہیں. پھر تو فتویٰ دروازہ کھل گیا. شیخ العرب واجب ہو گئے، تمام لوگ رجوع ان سے ایک تقوی کی برکت سے. تو یہاں پر ہے کبھی اپنی نظر جو ہے مفتی صاحب جو فرماتے ہیں بہت جامع ملفوظ ہے، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم اپنے لیے تو بینا بقیہ نابینا ہے، اپنے پہ تم بھی ہوں گے وہی معلوم ہے، اور پہ نابینا ہوں. یہاں پر حکمت اللہ تعالیٰ کے بات چیزیں اللہ دے رکھی ہیں، ان کے یہاں پر مقصد ہے. خوب دعا اپنے لیے امت دعا کرو. اللہ قوم جو ہے ڈوبتی چلی آ رہی ہے. اب ہم روزانہ بھی کہتے ہیں صاحب نئے نئے قانون آتے ہیں، قانون آسمان سے آتے ہیں. تم نے ادائیگی نہیں کی زکوٰۃ کی، ایک سے قانون آ رہے. یہ پین کارڈ ہے کیا چیز؟ تم مالک نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے، تو گورنمنٹ نے کہا لیا ٹھیک، اب ہم تم سے لے لیں گے. پہلے اس پہ کہتے تھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ ہماری شامت اعمال. اس لیے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. احکام پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ بس سعودی آئے کمانے کے لیے آئے ہیں. ارے اللہ کے بندے، کمائی کیا مقصد ہوئے؟ بیماری لاغ واپس جاتے ہیں، بھیج دیتے فوراً. کتنی محنت کرتے ہیں. ثواب کی نیت کرو کہ میں ثواب کماؤں گا. بس تو نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، وقت گزار، جو ہم جو ملازم ہو
وقت کی پابندی کرے, وقت پہ جائے, پورا کام کرے, اور شکر اللہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, اب جاؤ حرم زیارت کر لوں کم سے کم. نماز پڑھے بھی کوئی نہیں ہے, زیارت کر لو بیت اللہ کی, ثواب ملے گا. میں مارے پھرنے کے جو فرصت ہو حرم گزارے, گھر پہ آرام کر لے کوئی حرج نہیں, لیکن وقت ضائع نہیں کرے. اور ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں, تبصرہ بالکل نہیں, اپنے پر تبصرہ کرو میرے اندر کتنی خامیاں ہیں. بس آج کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو روز اللہ ہو جاؤ, روز اللہ ہو گئے فتنے محفوظ ہو گئے. آپ نے پناہ مانگے, پناہ چاہتے ہیں ظاہری فتنے سے اور باطنی فتنے سے, دونوں سے پناہ چاہیے. یہ اس کا طریقہ سنت یہ ہے, مالک سے کہو کہ اللہ میرے خامیاں بہت ہیں, آپ اسے خوبی تبدیل کر دیجیے. دعا میں کیا مشکل ہے, خود دعا کرے, دعا کرائے, اپنا تعلق اللہ والے قائم کرے, انشاءاللہ برکت سے دل میں سکون پیدا ہوگا. تاج سے رغبت, گناہ سے نفرت. دعا اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے.